أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وأنيس الغريبنا وخاتم النبيين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المهذب والأمين المنتخب والفضل والعطاء والجود والسخاء والحجة والبرهان والخلق العظيم وشفيع المذنبين ومحب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيد العرب والعجم والنبي الأمي المكي المدني الهاشمي صاحب طه وياسين امام المتقين ابي القاسم محمد ثم الصلاة على وصيه ووزيره وأمينه وأخيه وأشرف إترته وذريته وباب الحكمة وناطق الحجته سيد المسلمين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر والد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، معزز حضرات، بالخصوص ملت اسلامیہ و سوگواران حسین، آپ اس آیے کریمہ کے ذیل میں تقریر سماعت فرما رہے ہیں کہ عظمت رسول کیا ہے، اخلاق محمد کیا ہے، اسلام کہتا ہے کسے ہے، منافق کی پہچان کیا ہے. قرآن ہے. تمام برادران اسلام سنے. ابھی میرے برادر محترم سے سن رہے تھے، حسن علی بھائی سے جو برخیہ خواہ ہے کہ سکون ملے گا جب امام آئیں گے، سکون ملے گا جب امام آئیں گے، اس لیے کہ امام کے صدقے ہی میں تو قیامت رکی ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، ذوق سماعت میں ڈالے. امام کے صدقے میں قیامت رکی ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ ہے جو ہر مسلمان مانے. اگر نہ مانے تو مسلمان کہلانے کا حق نہیں. کہا قرآن کی آیت اگر زیر و زبر سے انکار کر دو، توجہ چاہتا ہوں، تو مسلمان نہیں رہ سکتے. خداوند عالم نے قرآن حکیم میں 9ویں پارے میں ارشاد فرمایا
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے محمد، جب تک آپ اپنی قوم کے درمیان میں رہیں گے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں قرآن ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محمد، آمنہ کے لال، جب تک آپ اپنی قوم کے درمیان میں رہیں گے عذاب نازل نہیں کریں گے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور ان پر بھی عذاب نازل نہیں ہوگا جو ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو میری نجات کا دو ذریعہ، ایک وجود محمد، ایک توبہ استغفار۔ توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں ذات ہوں، میں کہوں گا پالنے والے تو نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ محمد جب تک آپ اپنی قوم کے درمیان میں رہیں گے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ پالنے والے شیعہ عقیدے کے مطابق 28 صفر کو، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق 12 ربیع الاول کو نبی نے پردہ کر لیا، اب عذاب نازل کر دے۔ بھئی تو نے وعدہ کیا تھا جب تک رہیں گے، تو نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جب تک رہیں گے عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو شیعہ عقیدے کے مطابق 28 صفر، توجہ چاہتا ہوں، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق 12 ربیع الاول، 12 وفات کہیے، 12 وفات، سنتے نہیں، 12 وفات۔ وفات کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا، ولادت کو وفات۔ توجہ چاہتا ہوں، لوگ سماج میں دار ہیں، تو پردہ کر دیا نبی نے۔ تو نے کہا تھا جب تک قوم کے درمیان میں رہو گے عذاب نازل نہیں کریں گے، اب عذاب نازل کر دے۔ ظلم و جور کا بازار گرم ہے، اتحاد و اتفاق کا شیرازہ بکھر چکا ہے، قوم آپس میں دستوں کے رہبا ہے، برائیاں قابل مذمت بن چکی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، نیکیاں قابل مذمت ہو گئی، برائیاں قابل فخر بن گئی۔ پالنے والے اب عذاب نازل کر دے۔ خدا کہے گا میں نے کہا نہیں ہے قرآن میں جب تک محمد رہیں گے عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آخری محمد پردے میں نہ ہوتا اگر کوئی آخری محمد پردے میں نہ ہوتا تو عذاب نازل کر دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ عذاب کا رکنا، عذاب کا رکنا اس بات کی دلیل ہے کہ پردے میں ہے کوئی محمد۔ ہر مسلمان کلمہ توحید کے پڑھنے والے غور کرے کہ خداوند عالم نے قرآن نے کہا کہ ہم سورہ بنی اسرائیل، صلوات پڑھنے باواز بلند، قرآن مجید میں ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم دنیا کے ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن کا کہنا تمام لوگوں کو، میں کہوں گا
مسلمانوں بتاؤ، خدا کہہ رہا ہے تمام لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو ہر دور میں امام کا رہنا ضروری؟ بتاؤ، تم نے امام تو 4 بنایا ہے، آج کے دور میں تمہارا امام کون ہے؟ ایک ہی فرقہ ہے، شیعہ، جس کا امام پردہ غیب میں موجود ہے۔ صلوات۔ یہ امامت کی منزل ہے، امام پردے میں ہے۔ پھر قرآن کی آیت سماعت فرمائے، خلاف قرآن گفتگو نہیں، وہ کوئی اور ہوگا جو چلہ کشی کرے، بال بچے کی فکر نہ ہو، 40 دن کے لیے نکل جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، ذوق سماعت بیدار ہے، قرآن سے پوچھئے۔ قرآن مجید سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ توجہ ہے نا، بلکہ وہ کھلی آیتیں ان کے سینے میں موجود ہے جن کو میں نے علم عطا کیا ہے۔ بھئی قرآن ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کی وہ کھلی آیتیں ان کے سینے میں موجود ہے جن کو میں نے علم عطا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 2 چیزیں، ایک سینہ، ایک علم قرآن۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی سینہ ہے جس میں علم قرآن ہے، توجہ چاہتا ہوں، توجہ۔ تو جب قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو علم قرآن کو رکھنے کے لیے سینے کو بھی قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا پڑے گا۔ بھئی قرآن ہے، قرآن ہے۔ مسلمان غور کریں، کلمہ توحید کے پڑھنے والے غور کریں، فیض حیدر کا ہے دریا کی روانی کی طرح، فیض حیدر کا ہے دریا کی روانی کی طرح، مشکلیں نام سے بہ جاتی ہیں پانی کی طرح، مشکلیں نام سے بہ جاتی ہیں پانی کی طرح۔ یعنی آپ نے سورج کو اشارہ جو کیا، سنیں گے تھوڑا جائیں گے، یعنی آپ نے سورج کو اشارہ جو کیا، لوٹ آیا وہ زلیخا کی جوانی کی طرح، لوٹ آیا وہ زلیخا کی جوانی کی طرح۔ غور و فکر کا مقام ہے، غور کرے عظمت کیا ہے۔ امام ہمارے کتنے امام بارے ہیں، اور جس کو اللہ نے منتخب کیا۔ توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، تم سے بھی ایک سوال ہے کہ تم جس کو امام مانتے ہو، ہمیں یہ بتاؤ انہوں نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھی، اٹھتے دیکھا، بیٹھتے دیکھا؟ نہیں۔ تو جس نے اٹھتے نہیں دیکھا، بیٹھتے نہیں دیکھا، تو جو اوقات افطار رسول نہیں دیکھا، رسول کو نماز ادا کرتے نہیں دیکھا، وہ رسول کی نماز کیا بتائے گا؟ بے رسول کی نماز تو وہ بتائے گا جس کے سامنے رسول نے عمل کیا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، وہی تو بتائے گا۔ اب ایک بات ہے، ایک حدیثیں گھڑی ہوئی ہو چاہے جو بھی ہو، ہم تو مانتے ہیں، بھائی ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں
تمہاری گڑھی ہوئی حدیثوں سے امیر شام کے کارخانے کی لائی ہوئی حدیثوں سے بھئی قرآن کی آیتوں میں فرق نہیں آئے گا. ہم تو قرآن کی آیتوں پہ پرکھیں گے. اگر قرآن کی آیتوں کے مطابق ہے تو حدیث رسول ہے. توجہ چاہتا ہوں. فخر الدین امام رازی نے لکھا کہ قرآن میں جو آیت آئی ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، تو یہ شمس مراد رسول خدا ہے، قمر سے مراد علی مرتضیٰ ہے. توجہ چاہتا ہوں. کہہ تو دیا نہیں، پھنسے نہیں ہیں ابھی، غلط کہہ رہے ہیں، پھنسیں گے نہیں. دیکھیے دوسری حدیث رسول کی. یہاں آئیے، یہاں حضور والا کیا کہا؟ شمس سے مراد رسول ہے، قمر سے مراد علی مرتضیٰ ہے. مان لیا، مان لیا. ایک طرف یہ بھی ہے کہ رسول اللہ میرے کل کی تقریر یاد ہے آپ کو؟ ذہن میں ہے 11 ستارے یاد ہے؟ بھئی تقریر میں مربوط رہے تقریر. 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے، یاد ہے نا؟ تو رسول نے کہا میرے صحابی ستاروں کے مانند. مان لیا کہ رسول نے کہا، مان لیا. کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میں نے تو مان لیا. توجہ چاہتا ہوں. مان لیا. میں کہوں گا بتاؤ تمہارے ستاروں کی اہمیت کیا ہے؟ بے شمار ستارے نکلتے ہیں، لاتعداد ستارے نکلتے ہیں، لیکن کب نکلتے ہیں؟ سورج کے دور میں نہیں، جب چاند کا وقت آتا ہے. سلام. سورج جب تک روشن رہتا ہے ستارے چھپے رہتے ہیں. توجہ ہے نا؟ تو میرے نبی نے کیا کہا؟ مان لیا میں نے کہ میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں. بے شمار ستارے، ستاروں کی قندیلیں آسمان پہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ستارے تو بے شمار ہیں، لیکن کسی ستارے کی روشنی زمین پہ نہیں پڑتی. کوئی بتا دے کسی ستارے کی روشنی زمین پہ پڑتی؟ زمین والے ستاروں کی روشنی سے فائدیاب ہوئے نہیں. لیکن ادھر چاند نکلا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. چاند نکلا، چاند کی روشنی زمین پہ. توجہ چاہتا ہوں. ذوق سماعت بیدار ہے؟ بھئی چاند کی روشنی، ستارے بے شمار ہے، لیکن چاند کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب بے شمار ستارے چاند کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تمام صحابی رسول علی مرتضیٰ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ توجہ چاہیے. اچھا ستاروں میں بھی ایک چاند میں، چاند کی اہمیت کب ہوتی ہے؟ چاند کی اہمیت کب ہوتی ہے؟ خاص کر کے عید کے موقع پر. نہیں توجہ، عید کے موقع پر چاند کی اہمیت. پتہ لگاؤ چاند ہوا ہے نہیں ہوا. توجہ، چاند ہوا ہے نہیں ہوا. کہا چاند نہیں دیکھا گیا. توجہ. لیکن ادھر صبح نمودار ہوئی، مائک سے اعلان ہونے لگا فلاں جگہ دیکھا گیا. بھائی روزہ توڑو، روزہ رکھنا حرام.
میں جملہ آئے گا نہ جانے پائے. اور روزہ رکھنا حرام. چاند نظر آیا تو میرے عزیزوں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جس کو امامت کا چاند آج تک نظر نہ آیا ہو اس کی نمازیں کیسے ہوگی؟ بھئی چاند کی اہمیت ہے. اچھا اس میں بھی چاند کی اہمیت ہے. سنیں آپ یہ کیا ہے؟ پہلی کا چاند ہے. توجہ چاہتا ہوں. دوسری کا چاند ہے. تیسری کا چاند ہے. چوتھی کا چاند ہے. پانچویں کا چاند ہے. چھٹی کا چاند ہے. ساتویں کا چاند ہے. آٹھویں کا چاند ہے. نویں کا چاند ہے. دسویں کا چاند ہے. گیارہویں کا چاند ہے. بارہویں کا چاند ہے. تیرہویں کا چاند ہے. چودہویں کا چاند ہے. جملہ آئے گا نہ جانے پائے. چاند مکمل ہو گیا. چودہویں کا چاند ہے مکمل. اب کیا کہ کل سے ذرا دیر بعد نکلے گا, چھپ جائے گا. توجہ چاہتا ہوں. جب تک 14 مکمل نہیں کیا چھپا نہیں. میرے عزیزوں اب سمجھے میرا کوئی بھی امام بغیر 14 مکمل کیے ہوئے پردہ غیب میں نہیں گیا. توجہ کا طالب ہوں. برادران اسلام غور کرے امام کی حیثیت کیا ہے. امام کہتے کسے ہیں. امام کی شان, امام کی بلندی بہت ہے. افسوس ہے کہ مسلمانوں نے پہچانا ہی نہیں. بھائی مسلمانوں نے پہچانا ہی نہیں. ارے جب نبی کو نہ پہچانے, بھائی نبی کو نہ پہچانے. اب ایک واقعہ سن لیجئے لیکن صلوات بآواز بلند پڑھ کے. رسول کی زوجہ ام حبیبہ. ام حبیبہ جانتے ہیں کسی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی. ٹھیک ہے, معاویہ کی بہن ہے. ٹھیک ہے نا, یزید کی پھوپھی, رسول کی زوجہ. ٹھیک ہے, حضور سرور کائنات کی زوجہ ہے. ابو سفیان آیا. ابو سفیان آیا بیٹی کے پاس, ام حبیبہ کے پاس. چاہتا تھا کہ بستر پہ بیٹھے, بیٹی نے روکا. توجہ چاہتا ہوں, بیٹی نے روک دیا. ام حبیبہ نے اپنے باپ کو روکا. بستر لپیٹا. اب بیٹھ جائیے. بستر لپیٹا, بیٹھا, کہا بیٹھ جائیے. باپ نے کہا ام حبیبہ تم نے بستر لپیٹا کیوں؟ میں تمہارا باپ ہوں, تم میری بیٹی. توجہ چاہتا ہوں. کہا بابا آپ نجس ہیں, بستر پاک ہے. توجہ چاہتا ہوں, لوگ سمجھ میں نہ رہے. کہا نجس ہے, بستر پاک ہے, اس لیے لپیٹ دیا. ام حبیبہ نے ایک پیغام دیا مسلمانوں کو, ارے شیعوں سے نہ لینا. توجہ چاہتا ہوں, اگر ابو سفیان کو مانتے ہو تو اس کی بیٹی سے لے لو. توجہ چاہتا ہوں, بے گھر ایمان ابو سفیان پہ ہے.
معاویہ پہ ہے، ابو سفیان کا مزاج رکھتے ہو کلمہ پڑھ کے، تو ان تمام چیزوں پہ غور کرو۔ میں کہوں گا ام حبیبہ تم پر میرا لاکھوں سلام، تم نے نجاست و طہارت کا فیصلہ کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب پتا چلا کہ شب ہجرت بستر رسول پہ کون آئے؟ بھئی ام حبیبہ نے فیصلہ ہے، ام حبیبہ کا فیصلہ ہے، وہی آئے جو پاک ہو۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ذوق سماعت بیدار ہے، سوچئے کا فیصلہ کر دیا، جو طاہر ہے وہ آئے، جو پاک ہے وہ آئے۔ عظمت رسول دیکھیں، ہے قرآن کی عظمت دیکھیں، محمد کی فضیلت دیکھیں۔ اچھا کتنے مقامات پہ خدا نے محمد کا نام لیا سنیں آپ؟ 4 مقامات پہ، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی قاری القرآن ہو، حافظ قرآن ہو، عالم قرآن ہو تو وہ مجھے بتا دیں گے، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ 4 مقامات پہ خدا نے محمد کا نام لیا، ایک مقام پہ احمد کا نام لیا پورے قرآن میں۔ کہیں کو کیسے؟ ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ بھئی سامنے کی باتیں ہیں، سنیں گے آپ؟ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ سورہ فتح میں ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ، محمد خدا کے رسول ہیں۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ عجیب انداز ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے، مردوں میں سے، مردوں میں سے رجال مرد کو کہتے ہیں۔ عجیب انداز ہے۔ میں کہوں گا پالنے والے قرآن کی آیت، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا دنیا والوں کو بتانا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے محمد میرے باپ ہے؟ لہذا مردوں میں سے نہیں ہے بلکہ بیٹیوں میں سے فاطمہ۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ مردوں میں سے نہیں ہے، وہ تو فاطمہ کے باپ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو کتنے مقامات پہ ہوا نام محمد؟ 3 ہوا نا۔ سورہ محمد والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل ہوا، ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ توجہ نے تو مل گیا نام محمد، تو کتنے مقام پہ ملا؟ مل گیا 4۔ میں دیکھیں پڑھا جائیں گے آپ، پورے قرآن میں خدا نے محمد کی تعریف کی تو 4 مقام پہ نام محمد لے کے جب رسول نے اپنے جانشین کی تعریف کی تو 4 ہی مقام پہ نام محمد دیا۔ اور ستنا محمد، صلوات پڑھے بآواز بلند۔ سنیں گے آپ؟ 4 مقامات پہ، 4 مقامات پہ خدا نے محمد کی تعریف کی، نام محمد لکھے۔ جب رسول نے
اپنے جانشین کی تعریف کی تو کیا کہا؟ اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. چار ہی مقامات پہ نام محمد لیا. مسلمانوں اس لیے لیا کہ اب میری حدیث کو دیکھ رہا ہے تو قرآن سے دیکھ لینا. جس طریقے سے خدا نے چار مقامات پہ نام محمد لے کے مجھے پہچانوایا، اسی طریقے سے میں نے اپنے جانشین کو چار نام لے کے محمد کا پہچانوا دیا. سوچئے عظمت محمد کیا ہے، عظمت رسالت کیا ہے. مسلمان سمجھتے نہیں. کلمہ پڑھ لیا ہم بھائی مسلمان، سینہ تان کے مسلمان ہے، دیکھ تو نہیں شیعہ ہے، پہچان دیکھ رہے ہو کہ کیا ہے؟ کالا لباس ہے. توجہ چاہتے لوگ سماج بیدار ہے، یعنی میری پہچان ہے کالا لباس. مسلمانوں کے اعتراض ہے. میں کہوں گا میرے لباس پہ اعتراض کرنے کے پہلے جب تم کسی کے خلاف نعرہ لگاؤ گے، جلوس نکالو گے تو کالا بلہ نہ باندھنا. بھئی ابھی جلوس نکلانے صدام کے فیور میں، ان کے چاہنے والے کالا بلہ باندھے ہوئے. ارے کالا بلہ کیوں باندھ رہے ہو؟ کہا ظلم کے خلاف احتجاج ہے. کہا یہ سیکھا کس سے؟ بھئی یہ کالا بلہ ظلم کے خلاف احتجاج کا سیکھا کس سے؟ ارے یہ تو حسین والے ہیں جو یزیدی ظلم کے خلاف کالا لباس پہن کے احتجاج کرتے ہیں. غور و فکر کا مقام ہے. کالے لباس سے اتنی دشمنی، تم کیا جانو کالا لباس کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے. خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے. اگر ہمت ہے تو ہٹا دو. بھئی ہمت ہے تو ہٹا دو. اور اب بھی سمجھ میں نہیں آئے تو قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا تو کوے کی شکل میں فرشتے آئے تھے. بتاؤ سفید تھے، لال تھے، کالا سلوار. توجہ چاہتا ہوں، ذوق سماعت بیدار ہے. غور کرے عظمت اہل بیت کیا ہے، عظمت رسول کیا ہے. لیکن افسوس مسلمان سمجھتے نہیں. اور خدا کی قسم اگر اس بد میں آ جائے، اس فرش اعلیٰ پہ آ جائے تو کچھ تو ضرور ہی ملے گا. لیکن ہمارے نوجوان چلے جاتے، کہا میلاد ہے، فخر الدین میاں راضی پڑھ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑے عالم ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں سننے کو، نوجوان بھی جا رہے ہیں سننے کو، بزرگ بھی جا رہے ہیں. بڑے دور سے مولانا آئے، اپنے مسلک کے نہ صحیح، چلو میلاد النبی ہے، چلو سنیں گے. کوئی روکتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں. توجہ چاہتا، کوئی روکتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں. لیکن اگر ان کا والا مجلس میں آ گیا تو کہتے کہاں گئے؟ کہاں مجلس میں؟ خبردار نہ جایا کرو. بھئی کیوں گھبرا رہے ہو؟ گھبراتا کیوں ہو؟ ہمارے
بزرگ گھبراتے نہیں، بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ ایمان کا رنگ اتنا پختہ لے کے جاتے ہیں، ایمان کا رنگ اتنا پختہ لے کے جاتے ہیں کوئی دوسرا رنگ چڑھا ہی نہیں سکتا۔ تو ڈرتا وہ ہے جس کے پاس نبی کی شریعت نہ ہو، بھائی ڈرتا ہے وہ، ایسا نہ ہو کہ بدل جائے۔ اور ہاں کمزور ہیں، صلوات پڑھنے والے ولد میرا معاف کیجئے گا، سن لیجئے، جب آپ بول ہی رہے ہیں تو سن لیجئے، صلوات پڑھنے والے ولد کبھی کبھی آدمی اپنی بولی سے پہچانا جاتا ہے۔ تیتر کو دیکھ رہے ہیں، تیتر کو جنگل میں جب تک جھاڑی میں رہتا ہے شکاری کو پتا نہیں، لیکن جب تیتر بولتا ہے، صلوات پڑھے آواز والا، سنیں آپ سنیں آپ، ایک اندھا، توجہ چاہتا ہوں کیسے آدمی پہچانا جاتا ہے۔ ایک اندھا سرے راہ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کا گزر ہوا، اس نے کہا ابے او اندھے، تجھ کو معلوم ہے اس راستے سے کوئی گزرا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر تو کو سماج میں پھڑک جائیں گے آپ۔ او اندھے، تم کو معلوم ہے اس راستے سے کوئی گزر رہا ہے؟ کہا بابا جب جانتے ہو کہ میں اندھا ہوں تو مجھ سے پوچھتے کیوں ہو؟ کہا کوئی نہیں گزرا ہے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا بابا درویش کیا آپ بتا سکتے ہیں اس راستے سے کوئی گزرا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ایک شخص گزرا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تیسرا شخص آیا، اس نے آ کے کہا بابا درویش میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، معاف کیجئے گا، اس راستے سے کوئی گزرا ہے؟ جملہ سنیں گے، جملہ سنیں گے۔ تو اس اندھے نے کہا پہلے آپ کا غلام گزرا ہے، بعد میں آپ کا وزیر گزرا ہے، اب بادشاہ صاحب اب آپ گزر رہے ہیں۔ بادشاہ پریشان ہے، اندھا ہے، اندھا پہچانا کس سے کیسے کہ پہلے میرا غلام گزرا ہے، پھر میرا وزیر گزرا ہے، اب میں بادشاہ گزر رہا ہوں۔ تو پوچھا کہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، آپ نے پہچانا کیسے؟ تو اس اندھے نے جو جواب دیا، سنیں گے جواب پہ، پھڑ جائیں گے آپ جملے پہ۔ اس اندھے نے کہا اس کے جملے نے اس کی حیثیت بتا دی۔ اس کے جملے نے اس کی حیثیت بتا دی۔ کہا بابا ذرا بتائیے کیسے؟ کہا جب پہلا شخص گزرا ہے تو اس نے کہا بے او اندھے، میں سمجھ گیا کوئی نیچے طبقے کا آدمی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں لوگ کے سماج بیدار ہے، سمجھ گیا نیچے طبقے کا ہے۔ جب دوسرا آیا اس نے کہا بابا درویش میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، تو میں نے سمجھا کوئی اونچے وزیر ہے۔ اور جب آپ نے آ کے کہا کہ معاف کیجئے گا تو میں سمجھ گیا سارے لوگ جو خطائیں کرتے بادشاہ سے مانگی معافی مانگتے ہیں، میں سمجھ گیا اپنے وقت کے بادشاہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو کہا جملے نے اس کی حیثیت بتا دی۔
سنیں گے آپ؟ یہی وجہ تو تھی کہ میرا مولا مشکل کشا نے نہج البلاغہ میں کہا، سنیں گے آپ؟ المرء محبوب تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا بیٹھا ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا بیٹھا ہے، جب وہ کلام کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے جاہل ہے عالم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ذوق سماعت بیدار ہے۔ عظمت اہل بیت رسول، عظمت آل رسول کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ لیکن افسوس مسلمان ارے نبی کو نہ پہچانے تو جانشین نبی کو کیا پہچانیں گے؟ خدا کی قسم، یہ آل محمد کا مجمع، یہ حسین کے عزادات فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ جب میں ایک واقعہ سن لیجئے لیکن صلوات کے بعد، جب میں سبط حسن رضی، سبط رضی گورنر آف جھارکھنڈ، سبط رضی گورنر آف جھارکھنڈ، انہوں نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کی مجلس کے لیے مجھے گورنر ہاؤس میں طلب کیا۔ میں گیا، توجہ چاہتا ہوں، میں گیا، چھلکتا ہوا اسی طرح کا مجمع تھا، تو مجھے تو پیغام دینا تھا حسینیت کا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، سیکورٹی اتنی ہے، لیکن تمام لوگ یہاں آئے ہیں، کوئی کسی کو روکتا نہیں، کوئی سپاہی تلاشی نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر حسین میں جا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ ہے گورنر ہاؤس۔ دو طرح کے افراد ہیں، کوئی مجلس سننے آئے ہیں، کوئی اس بہانے سے گورنر ہاؤس میں بیٹھنے آئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں کہ سماعت بیدار ہے۔ تو پتہ یہ چلا، دنیا پہچانے ذکر حسین کی بلندی کیا ہے۔ گورنر ہاؤس کی ساری حدوں کو توڑ کے ایک ادنا انسان بھی پہنچ جائے۔ صلوات۔ میں بیٹھا ہوا تھا کرسی میں، توجہ چاہتا ہوں، حسین کی منزل دیکھیے، میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں دیکھیے، یہ سبط رضی صاحب ہیں، گورنر آف جھارکھنڈ۔ اگر لوگوں سماعت بیدار ہے پھڑک جائیں گے آپ۔ یہ گورنر آف جھارکھنڈ ہے، جس آفس میں چلے جائیں لوگ کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے احترام کے لیے۔ گورنر آیا ہے، یہ شرف حسین کے ذاکر کو ہے، حسین کا ذاکر منبر پہ ہے، جھارکھنڈ کا گورنر زمین پہ بیٹھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے حسین ابن علی کی عظمت۔ حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے، اور تاریخ اسلام گواہ ہے۔ آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند، صلوات پڑھ لیں۔ عظمت اہل بیت، عظمت محمد، کاش کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے سمجھتے عظمت رسول کیا ہے، عظمت مولا کائنات کیا ہے۔ میں ان بزرگوں کا شکر گزار ہوں جو آج مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔
توجہ چاہتا ہوں لوگ سماج میں ہے، سنیں گے آپ؟ یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، آواز پھنسی ہوئی ہے، موسم کی تبدیلی کا اثر ہے، ڈاکٹر بھی کون؟ اپنا نہیں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا، اپنا نہیں، لیکن ڈاکٹر نے اپنے اور غیر کی تمیز نہیں کی۔ کہا کیوں تمیز نہیں؟ کہا مولانا صاحب ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ممکن ہے ان کے ذہن میں آیا ہو، کہا دنیا یہیں سے درس حاصل کرے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے مرض سے نفرت ہے، مریض سے نہیں۔ مجھے مرض سے نفرت ہے، مریض سے نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں لوگ سماج میں دار ہے، مرض سے نفرت ہے، مریض سے نہیں۔ یہی پیغام ہے اسلام کا۔ ہم بروں سے نفرت نہیں کرتے، برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم بروں سے نفرت نہیں کرتے، برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، مرض سے نفرت کرتا ہے۔ یہی ہے اسلام کا پیغام، یہی ہے۔ مسلمان غور کریں، نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا اسلام کیا ہے، نبی کہتے کسے ہیں، لیکن افسوس کلمہ تو پڑھ لیا، اب کس مقصد کے تحت پڑھا اللہ جانے، نہیں کس مقصد کے تحت پڑھا۔ قرآن نے کیا کہا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ توبہ۔ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو عجیب انداز ہے، وارسل رسولہ، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ تمام دینوں پر میرے دین کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات مشرکوں کو بری کیوں نہ لگ جائے، بھئی یہی فیصلہ ہے مسلمانوں میں۔ سن لیا قرآن نے کیا کہا کہ مشرکوں کو بری بات کیوں نہ لگ جائے۔ خدا نے قرآن میں پیشن گوئی کر دیا، پیشن گوئی کر دیا کہ جب میرا نبی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کرے گا تو یہ بات اسی کو بری ہو لگے گی جو مشرک ہوگا۔ میں جملہ رائے کا جا رہا ہے، تاریخ پر نگاہ رکھیے۔ مشرک جو ہوگا اسی کو بات بری لگے گی تبلیغ رسالت کی۔ اگر گھر میں خاموشی سے بیٹھ جائے تو پتہ نہ چلے، لیکن نبی کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے نکل آئے، قرآن نے کہا بات اسی کو بری لگے گی۔ اگر بری نہ لگتی تو نبی کو قتل کرنے کی غرض سے تلوار لے کے نکلتے کیوں؟ توجہ ہے نا؟ تو اب پتہ چلا کہ بات بری لگی، نکلے تو جس کے لیے قرآن پیشن گوئی کرے ہے وہ مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین ہو جائے۔ توجہ چاہیے بھائی، قرآن ہے، قرآن دیکھیں قرآن سے۔ اور ہمارا امام وہ ہے جس کے لیے قرآن کہے اذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے ایمان لائے ہیں، یہ تو میرے پروردگار کا حق ہے، انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ دیکھا آپ نے فرق نظر آ رہا؟
تو کاش کے نبی کے کلمہ پڑھنے والے غور و فکر کرتے عظمت اہل بیت رسول کیا ہے. اور خدا کی قسم نبی کے گھر کا بچہ بھی وہی کہتا ہے جو محمد کہتے ہیں. دلیل سنیں آپ. قرآن مجید سورہ احزاب، قرآن مجید سورہ یوسف، قرآن مجید سورہ قصص دیکھتے چلے جائیں آپ. بہت ساری آیتیں ہیں، کسی میں 150 ہے، کسی میں 200 ہے. اور سب سے چھوٹا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب مسلمانوں نے پوچھئے بھائی فرق کیا ہے؟ کہ کوئی فرق نہیں. کیوں؟ کہ سب ہے اللہ کا بھیجا ہوا. تو جو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے تو چھوٹے اور بڑے میں تمیز نہیں، چھوٹے اور بڑے میں تمیز نہیں. توجہ چاہتا ہوں. تو میرے عزیزو، نبی کے گھر میں جو خدا کی طرف سے بھیجا جائے چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں. سنیں آپ دلیل سنیں بچوں کو سمجھانے کے لیے. دلیل سن لیں. اب دیکھیے یہ حقیقت نہیں ہے، صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، وہ اپنے ہی اوپر رکھ کے، ورنہ آپ بگڑ جائیں. میرے ہم آپ کے مزاج سے واقف تو ہے نہیں، لیکن ہاں اتنی ضرور بات ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کی گفتگو کو سن کے ہمیں یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ دل سے محبت رکھتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، دل سے محبت رکھتے ہیں. میرے والد ماجد کو جو اولاد ہوتی تھی وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی تھی. پیدا ہوئے مر گئے، پیدا ہوئے مر گئے. ایک بزرگ نے مشورہ دیا میرے والد کو کہ اب جو لڑکا پیدا ہو اس کی پرورش 14 سال تک کسی بند کوٹری میں کیجئے، کوئی ملنے نہ پائے. سنیں گے حسن علی بھائی؟ تڑپ جائیں گے آپ، تڑپ جائیں گے. بند کوٹری میں 14 سال کوئی ملنے نہ پائے. اتفاق کی بات میں پیدا ہو گیا. بھئی اپنی کو میں نے کہا 14 برس تک میری پرورش بند کوٹری میں ہوتی تھی. 14 برس کے بعد جب میں گھر سے باہر آیا، اپنے والد سے سنا کرتا تھا کہ جہاں پیدا ہوئے ہو بیٹا یہ جادو نگری ہے، جادوؤں کا کھیل یہ خوب ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اپنے والد سے سن لیا تھا. میں ایک راستے سے جا رہا تھا، دیکھا ایک صاحب اپنی دکان میں بڑا سا ریڈیو رکھے ہوئے حافظ قرآن سے تلاوت قرآن کرا رہے ہیں. کیونکہ میں تو واقف تھا نہیں، میں نے سمجھا اچھا یہ بڑے جادوگر حافظ کو اتنے بڑے بکس میں بند کر دیا ہے اور بند کر کے تلاوت قرآن کرا رہے ہیں. میں بھاگا، آگے چلا. میرے ایک عزیز سے ملاقات ہوئی، ان کی بھی دکان تھی. انہیں کہا قاسم صاحب اتنا پریشان بدحواس کیوں بھاگے جا رہے؟ کہا چچا کیا بتائیں، ایک بڑے جادوگر سے ملاقات ہو گئی. وہ حافظ قرآن کو بڑے بکس میں بند کر کے ان سے تلاوت قرآن کرا رہے. وہ میری بات کو سمجھے، ان کے پاس چھوٹا والا تھا. اب جو انہوں نے کھولا تو وہی تلاوت قرآن. توجہ کر. میں نے کہا اچھا آپ بھی جادوگر، منجلے جادوگر. پھر بھاگا. میں بڑی تیزی سے جا رہا تھا. ایک مرتبہ ایک میرے عزیز سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا ٹیکسی لے کے جا رہے. کہا صاحب کیا بات ہے؟ کہا چچا کیا بتائیں، 2 بڑے جادوگر سے ملاقات ہوئی، ایک بڑا ایک مجھلا. دونوں حافظ قرآن کو بکس میں بند کر کے ڈبے میں تلاوت قرآن کرا رہے تھے. وہ میری بات کو سمجھے، ان کے پاس چھوٹا والا تھا.
اب جو کھولا تو وہی تلاوت قرآن. میں جملہ رائے گا جانے پائے, وہی تلاوت قرآن. جب میں گھر پہ آیا تو میرے والد نے کہا بیٹا پریشان کیوں ہو؟ کہا بابا جان 3 جادوگر سے ملاقات ہوئی, بڑے سے, منجھلے سے, چھوٹے سے. یہ لوگ حافظ قرآن کو بکس میں بند کر کے تلاوت قرآن کرا رہے تھے. میرے والد میری بات کو سمجھے, میرے والد میری بات کو سمجھے. کہا بیٹا بات ایسی نہیں ہے, جو بات ریڈیو اسٹیشن سے ریلے ہوتی ہے اس میں چھوٹا بڑا مجلہ نہیں دیکھا جاتا. جو بات وہاں سے ریلے ہوتی ہے وہی بات بڑے میں آتی ہے, وہی بات مجلے میں آتی ہے, وہی بات چھوٹے میں آتی ہے. جب مرکز ایک ہو صلوات, جب مرکز ایک ہو تو چھوٹے بڑے تمیز نہیں ہے. چونکہ مرکز ہے مرکز الہیہ, وہاں سے جو بات ریلے ہوگی تو نبی کے گھرانے میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوگی. توجہ چاہتا ہوں, یہ نبی کے گھر والے ہیں. کاش کہ مسلمان نبی کو پہچانتے. خدا کی قسم جس کا احترام رسول کرتے تھے انہی کو ان مسلمانوں نے ستایا, کوئی دوسرا نہیں ہے. نبی کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, مجوسی نہیں ہے, یہودی نہیں ہے, کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. مسلمانی تو ہے. کربلا کے میدان میں کون ہے؟ سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان سب تھے. بس مجلس تمام ہو گئی. امام حسین نانا سے بہت مانوس تھے. نانا کے چہرے کو دیکھتے تھے, چہرے رسول کی زیارت کرتے تھے. ایک مرتبہ امام حسین نے نانا سے عرض کیا, نانا جب آپ پردہ کر لیجئے گا تو میں آپ کے بعد کس کے چہرے کی زیارت کروں گا؟ تو رسول نے کہا خداوند عالم میری شکل میں تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا. سمجھ گئے آپ شبیہ علی اکبر کیوں کہتے ہیں؟ جناب علی اکبر کو رسول کا شبیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا بیٹا عطا کرے گا. امام حسین کی دعا ہے, رسول کی پیشن گوئی ہے. جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے امام حسین کو جناب زینب نے مبارکبادی دی. جب علی اکبر پیدا ہوئے مبارکبادی دی. مبارکبادی دینے کے بعد نیک مانگا. کہا بہن کو نیک چاہیے. کہا ام لیلہ سے مانگو, جاؤ ام لیلہ کے پاس. ام لیلہ کے قریب آئی زینب تو جناب ام لیلہ نے خود کہہ دیا کہ زینب یہ بتاؤ کہ اس بچے کی ولادت کی خوشی میں ہمیں تمہیں کیا نیک دے؟ تو جناب زینب نے کہا میں نیک نہیں چاہتی, بس اس بچے کو میرے حوالے کر دیجئے, میں اس کی پرورش کروں گی, میں اس کی پرورش کروں گی. آپ سمجھے؟ جناب زینب نے علی اکبر کی پرورش کی. جناب زینب نے جناب علی اکبر کی پرورش کی. میرے عزیزو یہی وجہ تھی کہ جب جناب علی اکبر نے اذن جنگ مانگا ہے, خدا کی قسم آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے, لیکن اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اپنے جوان فرزند
کو نگاہوں میں رکھیں. جو کنیزان فاطمہ سن رہی ہیں وہ اپنے جوان بیٹے کو نگاہوں میں رکھیں. بیٹا، جوان بیٹا ضعیفی کا سہارا ہوتا ہے. میں نے پوری تاریخیں پڑھی، کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ کسی کو بھی امام حسین نے یہ اجازت دی ہو کہ جاؤ بیویوں سے اجازت لے لو. لیکن ایک علی اکبر ہے. جب جناب علی اکبر نے اذن جنگ مانگا ہے تو امام حسین نے اپنی دعاؤں کو، رسول کی پیشن گوئی کو سر سے پاؤں تک دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا میرے لال، پھوپھی زینب نے 18 برس محنت و مشقت سے پالا ہے. اے میرے لال، جاؤ پھوپھی زینب سے اجازت لے لو. کڑی الجوان علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے. عزاداروں، میں نہیں بتا سکتا جس زینب کے گود کے پالے اور محمد کا جنازہ آ چکا ہو، اس پھوپھی نے 18 برس کے نوجوان کو کیوں کر مرنے کی اجازت دے دی؟ بس عزاداروں، تاریخ کہتی ہے بیویوں نے چاروں طرف سے علی اکبر کو حلقہ کر لیا. عزاداروں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب کوئی خیمے میں داخل ہوتا تھا اور میدان کارزار میں جاتا تھا تو اتنی تاخیر نہیں ہوئی جتنا علی اکبر کو نکلنے میں ہوئی. میں نے جب غور کیا تو دیکھا کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں اپنے حلقے میں گھیر کے یا علی اکبر اندر لے جاتی ہے. ایسا معلوم ہو رہا تھا جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بھرے گھر سے کلی الجوان کا جنازہ نکل رہا ہو. بس عزاداروں، جناب علی اکبر اجازت لے چکے پھوپھی سے، بابا کی خدمت میں آئے. بابا، ایک مرتبہ امام مظلوم نے کلی الجوان کو دیکھا، کہا میرے لال خدا حافظ. جناب علی اکبر جوش شجاعت میں گھوڑا بڑھا کے چلے. ادھر چلے تو میرے عزیزو، مظلوم امام، ضعیف امام گھوڑے کے پیچھے پیچھے جناب علی اکبر کو کسی کے آنے کی چاپ محسوس ہوئی. مڑ کے دیکھا، قیامت نظر آئی. بوڑھا باپ گھوڑے کے پیچھے پیچھے ہائے علی اکبر کہتا ہوا، ہائے میرے لال علی اکبر کہتا ہوا گھوڑے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. علی اکبر نے گھوڑا روکا، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے. ایک جملہ کہا،
اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو برداشت نہیں کر پائیں گے. آپ صاحب اولاد ہیں تو برداشت نہیں کر پائیں گے. ایک جملہ کہا میرے مولا نے جب علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ تو مجھے اذن دے چکے تھے, تو امام حسین نے کہا اے میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے. آج بوڑھے باپ سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اے میرے لال جب تک میرا تیرا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. عزادارو کڑی الجوان چلا, بڑی بہادری سے لڑا. تاریخ کہتی ہے کہ عزادارو ادھر ماں کی ممتا تڑپی, ام لیلا جوان مرنے گیا ہے, خیمے سے باہر نہیں آ سکتی تھی. خیمے کا ذرا پردہ ہٹایا کہ نگاہ امام مظلوم پہ رہے. اجازت تو دے دیا ہے لیکن ہے باپ اگر کوئی مصیبت میرے لال پہ آئے گی حسین کے چہرے سے پتہ چل جائے گا. ام لیلا کی نگاہ امام حسین کے چہرے پہ رکی ہوئی ہے. ایک مرتبہ امام حسین کا چہرہ متغیر ہوا. جناب ام لیلا نے کہا آقا میرے لال کی خیر تو ہے. آقا میرے لال کی خیر تو ہے. امام حسین نے کہا ام لیلا تمہارے فرزند کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے. تمہارا لال پیاسا بھی ہے بھوکا بھی ہے. جاؤ دعائیں کرو. ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. جناب ام لیلا نے اپنے سر کے بال کھولے, بیویوں کو اکٹھا کیا, کہا ہے حضرت یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھے بھی میرے لال علی اکبر سے ملا دے. ماں کی دعائیں ہیں, دعائیں مانگ رہی ہیں. امام حسین آئے, ام لیلا مبارک ہو تمہارا لال پیاسا تھا لیکن کامیاب ہو گیا. عزادارو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا, کسی نے تیر مارے, کسی نے برچھی چلائی. عزادارو علی اکبر زمین پہ آئے, آواز دیا بابا میرا آخری سلام. عزادارو رو لیجیے یا میرا تمام ہو رہا ہے. اے فاطمہ زہرا, اے دختر رسول, اے خاتون جنت, ہم عزاداروں کے پاس کچھ نہیں ہے, بس آنسوؤں کا نذرانہ ہے, اسے قبول کر لیجیے. بس عزاداروں جناب علی اکبر نے آواز دیا حسین چلے. عزاداروں کڑیل جوان سمجھتا تھا کہ جب بوڑھا باپ سینے میں لگی برچھی کی انی کو دیکھے گا, سینے کے زخموں کو دیکھے گا
تڑپ جائے گا۔ جناب علی اکبر اس زخم پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، بوڑھے باپ کی نگاہ نہ پڑے۔ ایک مرتبہ حسین قریب آئے، بیٹا علی اکبر، میرے لال علی اکبر، ارے بڑی تمنا تھی لال کہ تمہیں نوشاہ بنائیں گے۔ عزادارو، بوڑھا باپ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے۔ عزادارو، اب جو ہاتھ ہٹایا غور سے دیکھا تو گہرا زخم نظر آیا۔ کیا دیکھا؟ برچھی کی یعنی ٹوٹ کے علی اکبر کے سینے میں رہ گئی۔ جناب امام حسین نے آستین الٹی، نجف کا رخ کیا۔ اے نجف میں سونے والے بابا، دو انگلیوں پہ باب خیبر کو بلند کرنا آپ کی شجاعت تھی۔ کڑی الجوان کے سینے سے برچھی کھینچنا یہ حسین کا صبر ہے۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، نجف سے علی آئے، جنت البقیع سے فاطمہ زہرا آئی، مدینے سے رسول آئے۔ آواز دیا، میرے حسین صبر کا جوہر دکھا دو۔ حسین نے کڑی الجوان کے سینے سے برچھی کھینچی۔ بس عزادارو، رو لیجیے، ایام عزا تمام ہے، ایام عزا تمام ہو رہا ہے۔ بس عزادارو، جناب علی اکبر سے امام حسین نے پوچھا، بیٹا علی اکبر کوئی خواہش ہے؟ بیٹا کوئی خواہش ہے؟ علی اکبر نے کہا، بابا اب روح پرواز کرنے والی ہے، مجھے میری بہن فاطمہ صغرا سے بڑی محبت تھی، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ فاطمہ صغرا کا دیدار کر لو۔ حسین نے کہا، میرے لال دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ جناب علی اکبر نے کہا، بابا مدینہ نظر آیا، فاطمہ صغرا نظر نہیں آئی۔ کہا، میرے لال محلہ بنی ہاشم کی جانب دیکھو۔ کہا، محلہ بنی ہاشم نظر آیا، فاطمہ صغرا نظر نہیں آئی۔ کہا، میرے لال ذرا نشیب کی طرف دیکھو۔ اب جو علی اکبر نے نشیب کی طرف نگاہ کی، کیا دیکھا؟ جناب فاطمہ صغرا دامن پھیلائے ہوئے دعا مانگ رہی تھی، اے میرے پالنے والے، مجھے میرے بھیا علی اکبر سے ملا دے۔ عزادارو، جناب فاطمہ صغرا کی دعا ہے۔ جناب علی اکبر نے کہا، بابا بہن فاطمہ صغرا ملنے کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ یہ کہاں دم توڑ دیا؟ کڑی الجوان، کوئی نہیں تھا جو لاشاں اٹھاتا۔ بوڑھا باپ، عزادارو، کہا بابا مدد کیجئے۔
میت اٹھائی، خیمے کا رخ کیا۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر کا قدم زمین پر خط دیتے جا رہا تھا۔ خیمے میں آئے، خیمے کے قریب پہنچے، آواز دیا بہن زینب، ام لیلہ کو سنبھالنا، ام لیلہ کا لال آیا ہے۔ عزادارو، جب ماں نے دیکھا ہوگا، ارے جناب ام لیلہ نے جب کڑیل جوان کو دیکھا ہوگا تڑپ گئی ہوگی۔ ادھر فاطمہ صغریٰ مدینے میں اس خاک پہ اپنے سر کو رکھے کہہ رہی تھی ہائے بھیا علی اکبر، ارے بہن سے ملاقات نہ کر سکے،